حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سرزمین عرب میں جب اسلام کا ظہور ہوا اس وقت جاہلی معاشرت کے اندر دو طرح کے بگاڑ پائے جاتے تھے۔ ایک بگاڑ تو وہ تھا جن کا تعلق بندوں کے افعال اور اعمال سے تھا، جیسے کہ شراب پینا، چوری کرنا، بدکاری کرنا وغیرہ۔ دوسرے کچھ ایسے بگاڑ اور فساد تھے جن کا تعلق افکار و نظریات اور عقائد سے تھے، جیسے بتوں کی پوجا کرنا، زمانہ یا مخلوقات سے بدشگونی لینا، توہم پرستی کے شکار ہونا، جاہلی رسم و رواج پر عقیدہ جما لینا۔ جب اسلام کی آمد ہوئی تو مذہب اسلام نے حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے بتدریج سب سے پہلے ان کے افکار نظریات کو ان کے اذہان و قلوب کے اندر سے جو فساد اور بگاڑ تھے ان کو پاک اور صاف کیا، اور یہ باور کرایا، ان کو یقین دلایا کہ کائنات کے اندر جو چیزیں رونما ہو رہی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے۔ نظام کائنات میں جو تبدیلی ہے، جو ہلچل ہے، جو افرا اور تفری ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پتے میں حرکت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو مصیبت پریشانی آتی ہے، غم و الم آتے ہیں، تکلیف کا دور آتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان تکلیف، ان آلام اور مصائب کے ذریعے سے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے لیے جو درجہ متعین کیا ہوا ہے آخرت میں، اس درجے پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا اذن حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ ایک مسلمان کو غم و الم، تکلیف، رنج، تکلیف، یہاں تک کہ اس کو کانٹا چبھتا ہے، اس کو اس پر تکلیف ہوتی ہے، غم لاحق ہوتا ہے، فکر میں ڈوب جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل مضطرب ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقے کی تکلیف ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو اس تکلیف کی وجہ سے بھی اجر اور ثواب دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مزید یہ اسلام نے یہ بھی یقین دہانی کرائی اپنے ماننے والوں کو کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت، پریشانی، غم و الم، دکھ، درد آتا ہے تو یہ وقت، مہینہ، زمانہ کے منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی مخلوق کی نحوست کی وجہ سے تمہارے اوپر پریشانی نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ غم و الم، یہ درد تمہاری تقدیر میں زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ اور یہ عقیدہ ہمارا، آپ کا، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو ذہن سازی کی، ان کو جو فکر دیا آپ نے، ان کے جو عقائد و نظریات کی آپ نے ترجمانی کی، ان کی جو اصلاح فرمائی، وہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لو انفقت مثل احد ذهبا
اگر تم اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، ما قبلہ اللہ حتی تؤمن بالقدر، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ اور یاد رکھو، جو غم تمہیں لاحق ہوئے ہیں، جو پریشانیاں تمہیں پہنچی ہیں، جو تکلیف تمہیں آ لگی ہیں، یہ تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ جو تکلیف آتے آتے رک گئی، دور سے واپس چلی گئی، تو یقین جانو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس تکلیف کو تمہارے حصے میں لکھا ہی نہیں تھا۔ اور یاد رکھو، وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اے میرے صحابہ، اگر تمہاری موت اس عقیدے کے علاوہ پر ہوتی ہے تو تم جہنم تک جا سکتے ہو۔ یقین جانو اللہ رب العالمین نے جو مقدر کر دیا ہے، جو تقدیر لکھی جا چکی ہے، اسی کے مطابق کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کا احکام جاری ہو رہا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ وہ شمع نبوت کے پروانے، وہ نبی کو چاہنے والے، وہ نبی کے درس میں حاضر رہنے والے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے، آپ کی مجلس سے اس عقیدے کو لے کر کے اٹھے، اس منہج کو لے کر کے اٹھے۔ انہوں نے اپنے عقائد کی اصلاح کی، اپنے گھر کی اصلاح کی، اپنے سماج کی اصلاح کی، اپنے بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت کے بارے میں آتا ہے، اپنے بیٹے کو پکڑتے اور کہتے ہیں، یا بنی انک لن تجد حقیقت طعم الایمان، تم ایمان کی لذت و چاشنی کو نہیں پا سکتے ہو، تم ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یقین جانو اگر تمہاری زندگی میں یہ زندگی ہے، یہ مستقبل کے حالات ہیں، دنیا میں ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی تکلیف آتی ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر خوشی کے ایام ہمیشہ نہیں رہتے، یہ غم کے ایام بھی ہمیشہ نہیں رہتے، یہ نصیب و فراز لگے رہتے ہیں۔ دنیا میں جو غم و الم آئیں گے، یہ سمجھ لینا کہ یہ میرے نصیبے کا حصہ ہے، یہ میرے تقدیر کا حصہ ہے۔ اور اگر جو مصیبتیں، پریشانیاں اللہ رب العالمین نے تم پر نہیں بھیجی ہیں، یا رب نے تم کو بچا لیا ہے، تو یقین جان لینا کہ وہ چیزیں تمہارے مقدر میں نہیں لکھی ہوئی تھیں۔ یا بنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اے میرے بیٹے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جسے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے وہ میرے بھائیو قلم ہے۔ قلم کا ایک مقام ہے، ایک عظیم یہ چیز ہے، یہ قلم وہ چیز ہے جو انسان کو ترقی کے منازل طے کرا دیتی ہے۔ یہ قلم وہ چیز ہے، رب العالمین نے قرآن کے اندر تین کی قسم کھائی، زیتون کی کھائی، طور سینین کی کھائی، بلدہ امین کی کھائی، اپنے ذات کی کھائی، نبی کی عمر کی قسم کھائی۔ ان تمام قسم کھانے سے پہلے رب العالمین نے اگر کسی چیز کی سب سے پہلے قسم کھائی ہے تو یہ قلم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، اللہ اکبر، قسم ہے قلم کی۔ تو قلم ایک عظیم چیز ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ رب العالمین نے 5 آیات نازل فرمائی اور ان 5 آیتوں میں 2 مرتبہ رب نے قلم کا نام لیا ہے۔ تو رب نے سب سے پہلی چیز جسے پیدا کیا ہے وہ قلم ہے، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا، یا ربی ماذا اکتب، اے میرے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب مقادیر کل شیء، تمام چیزوں کی تقدیر کو لکھ دو۔ قلم لکھتی گئی، تمام چیزوں کی تقدیر کو لکھ دیا، انسان کی تقدیر کو لکھ دیا، وہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کب مرے گا، وہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے امت کے لوگوں، رب العالمین سے ہدایت مانگتے رہنا، رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا، اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر قائم و دائم رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، توحید پر قائم اور دائم رہیں، کیونکہ ایمان والے کا ایمان بگڑ جاتا ہے، توحید والے کی توحید چلی جاتی ہے، پائے استقامت میں لغزش آ جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اے میرے امت کے لوگوں، دنیا سے جاتے وقت اگر تمہارے زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گئی، لا الہ الا اللہ تم نے پڑھ لیا، دخل الجنت، تم
تم داخل بہشت ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور تقدیر کو لکھ دیا، انسان اچھا ہے کہ برا ہے، صالح ہوگا کہ طالح ہوگا، کیا کمائے گا کیا کھائے گا، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، کس سرزمین پر اس کی موت آئے گی، یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ بندے سے ہمیشہ خیر، اللہ رب العالمین سے بندے کو ہمیشہ خیر مانگتے رہنا چاہیے، توحید پر قائم رہنے کی، توحید پر جینے مرنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایمان والوں کا ایمان پھسل جاتا ہے، پائے استقامت میں لغزش آ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جس کی موت اس کے علاوہ پر ہو جائے اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی جو ایمان باللہ رکھے، ایمان بالیوم الآخر رکھے، تمام کتابوں پر ایمان لے آئے، رسولوں کو رسول مانے، قیامت پر ایمان لے آئے، لیکن وہ تقدیر کا منکر ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لے آنا ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کی ایک شان ہے، اہل ایمان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، مومن کا جو مقام ہے، مومن کا جو معاملہ ہے، وہ خیر اور بھلائی سے بھرا ہوا، ہر حال میں اہل ایمان اپنے مقام کو جان لیں، ہم لوگ اپنے مرتبے کو پہچان لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ خیر اور بھلائی سے بھرا ہوا ہے، اس کا پورا معاملہ خیر پر مبنی ہے۔ ان اصابت سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابت ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ اگر ایک مومن کو کبھی خوشی نصیب ہوتی ہے تو مومن یہ نہیں کہتا کہ یہ میری اپنی صلاحیت ہے، یہ میرا کمال ہے، میں نے اپنے صلاحیت سے مال و زر کا ایک اسکور لمبا کھڑا کر دیا ہے، بینک بیلنس کا مالک ہو گیا ہوں، وہ یہ نہیں کہتا ہے۔ کیونکہ یہ کہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ کہنے والے قارونی صفت کے لوگ ہیں، کیونکہ قارون نے بھی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم، جب اس سے موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا اپنے اللہ کو مت بھولو، رب العالمین کے حق کو پہچانو، اس نے کہا تھا اللہ کیا ہوتا، انما اوتیتہ علی علم، جو یہ میرے پاس تم مال دیکھ رہے ہو نا، یہ مال میری اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ ایک قارون خسرت لوگوں کی یہ صفت ہو سکتی ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو رب کی طرف سے نعمت میسر آ جائے، مال و زر مل جائے، چین سکون نصیب ہو جائے، ان کے زبان قال سے الحمدللہ کے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کی وہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، رب العالمین اس کو مزید اپنے خیر سے نوازتا ہے، امن دیتا ہے، چین دیتا ہے، سکون دیتا ہے، مال میں برکت، اولاد میں برکت، اولاد میں خیر کو رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے یہ چیزیں خیر کا باعث ہیں۔ اور اگر کبھی دنیا ہے، ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، نصیب و فراز لگے رہتے ہیں، آج ہنسنا کل ہے رونا، اس نگری کی ریت یہی ہے۔ چنانچہ کبھی غم و علم کا دور آتا ہے تو ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر و کرنے پر بھی رب العالمین بندے مومن کو اجر دیتا ہے، اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ لیکن صبر وہ صبر قابل قبول نہیں ہے کہ بندہ تگ و دو کر لیتا ہے، کوشش کر لیتا ہے، عدالت کچہری دوڑ لیتا ہے، تھک ہار کر کے بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے صبر کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ صبر قابل قبول نہیں، صبر وہ قابل قبول ہے بندے پر مصیبت آئی تھی، غم و علم کا دور آیا تھا، بندے کے زبان قال سے یہی الفاظ نکل رہے تھے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ روشن ہدایات ہے، یہ واضح تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی اصلاح فرما رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، لیکن ان تمام تر تربیت کے باوجود اگر دیکھا جائے اسلامی سماج اور معاشرے کا درجہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے افکار کیا ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں، تو آج ماہ سفر کے حوالے سے جو یہ مہینہ چل رہا ہے، سال عربی کا دوسرا مہینہ ہے، ماہ سفر کے حوالے سے مومنوں کے جو نظریات ہیں، جو عقائد اور خیالات ہیں، وہ کہتے ہیں ماہ سفر
یہ منحوس مہینہ ہے، یہ نحوست سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو سفر کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، جو شادی کرے گا اس کی طلاق ہو جائے گی، جو کاروبار کرے گا وہ فیل اور ناکام ہو جائے گا۔ لیکن ذرا غور کریں، کیا سفر کا مہینہ منحوس تھا؟ نعوذ باللہ، لوگوں نے سفر کے مہینے سے بدشگونی لینا شروع کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ وہ توہم پرستی ہے جو آج مسلمانوں کے اندر نہیں، یہ چیزیں مشرکین مکہ کے اندر تھی۔ ان کے افکار تھے کہ سفر یہ صفر ہے، خیر سے خالی ہے، وہ سفر نہیں کرتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، اور وہ اس مہینے کے اندر کاروبار کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے تو ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا تھا نا، اسلام نے تو مٹا دیا تھا، لیکن پھر یہ مسلمانوں میں لوٹ آئی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ امت ہلاکت کی طرف آئے گی، سنتوں کو چھوڑے گی، اور یہ امت جب سنت کو ترک کر دے گی تو سنت جب ہٹے گی تو بدعت وہاں پر جگہ بنا لے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، جب سنت پر قائم رہو گے تو بدعت وہاں پر آ کر کے جگہ نہیں لے پائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے، خواتین اسلام کے زبان سے آپ نے بھی سنا ہوگا، ماؤں بہنوں کے زبان سے آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا ہوگا، وہ جو عربک مہینے ہم لوگ محرم سے آغاز ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ اب اگر آپ کسی خاتون سے اور پرانے خاتون سے آپ پوچھیں کہ عربی مہینے کون سے ہیں تو کہہ دیں گے خالق، مدار صاحب، 13 تیزی، یہ پتہ نہیں کون کون سے نام گنا دیں گے، مجھ کو تو علم نہیں ہے۔ تو یہ 13 تیزی جو کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان کا عقیدہ یہ ہے بعض مسلمانوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے میں 13 دن تک شدت کے ساتھ بخار آیا تھا، آپ تاب نہ لا سکے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ 13 تیزی اس مناسبت سے لوگ اس کا نام دیتے ہیں، جبکہ تاریخ شاہد ہے، حدیث کے اوراق شاہد ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار سفر کے مہینے میں آیا تھا۔ یہ بات درست ہے، لیکن سفر کی 29 تاریخ تھی، اور جو لوگ ماہ سفر میں سفر نہیں کرتے، ماہ سفر میں شادی بیاہ نہیں کرتے، ماہ سفر میں کاروبار نہیں کرتے، وہ ذرا سوچے تو صحیح، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں نکاح کیا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ سفر کا مہینہ تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس مہینے میں ہوا تھا؟ وہ سفر کا مہینہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کب فرما رہے ہیں؟ وہ سفر کی 27 تاریخ تھی۔ سفر کے بعد ربیع الاول کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سفر کے آخری مہینے میں 27 تاریخ کو رسول اکرم آغاز کر رہے ہیں، مدینے کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو مدینے میں شادی بھی ہے، مدینے میں سفر بھی ہو رہا ہے، اور پھر اسی سفر کے مہینے میں جو 13 ایام شروع کے 13 تیزی کہا جاتا ہے، وہ شروع کے ایام نہیں میرے بھائیوں، 29 سفر کی وہ تاریخ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے۔ آپ تدفین سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آئے، آپ کے سر میں شدید درد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ قبل اس کے کہ آپ کچھ کہتے ہیں، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، یا رسول اللہ ورأساہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، یا عائشہ بل انا ورأساہ، اے عائشہ بلکہ حالت میری یہ ہے کہ میرا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا ہے، شدید درد ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ لو مت قبلی لغسلتکی وکفنتکی وصلیت علیکی، اے عائشہ اگر تمہاری وفات مجھ سے پہلے ہو جائے گی، اے عائشہ میں تم کو غسل دوں گا، میں تم کو کفناؤں گا بھی، میں تمہاری جنازے کی نماز بھی پڑھوں گا، اور میں تم کو قبر میں اتاروں گا بھی۔ یہ نبی فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا کہ نبی کی وفات پہلے ہوگی، عائشہ کی وفات بعد میں ہوگی۔ کہاں گئے وہ علماء کرام، کہاں ہیں وہ مسلمان جو یہ کہہ دیتے ہیں، بڑے تیزی کے ساتھ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ وفات ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ختم، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کو دھکے دے کر چلو جی باہر جاؤ، کرسی لے لو، باہر بیٹھو، دیکھ نہیں سکتے ہو تم کیوں نکاح ٹوٹ گیا ہے۔
نہیں دیکھ سکتے ہو، دنیا دیکھ لے، لیکن شوہر جو زندگی گزارا ان کے ساتھ، دکھ سکھ میں ساتھ رہا بیوی کے، لیکن وفات ہو گئی بیوی کی، شوہر سے بڑا پردے کا اہتمام علماء اور یہ عوام لوگ کرا دیتے ہیں، وہ حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تمہاری وفات مجھ سے پہلے ہو گئی، میں تمہیں نہلاؤں گا، میں تمہیں کفناؤں گا، میں تمہیں قبرے میں اتاروں گا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ بیوی کی وفات ہو جاتی ہے، لوگ شوہر کو دور بھگا دیتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، محلہ دیکھ سکتا ہے، پڑوسی دیکھ سکتا ہے، قرابت دار دیکھ سکتا ہے، غیر محرم دیکھ سکتا ہے، لیکن شوہر نہ، نکاح ٹوٹ گیا۔ ذرا وہ لوگ بتائیں تو صحیح کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل کس نے دیا تھا؟ تاریخ شاہد ہے، حدیث شاہد ہے، حضرت علی نے اپنی زوجہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا چاہیے، اگر ضرورت ہے تو کوئی اگر غسل دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، ذرا لوگ یہ تو بتائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ ان کی زوجہ محترمہ نے دیا تھا۔ نکاح باقی ہے، نبی کی حدیث ہے، صحابہ کی سیرت ہے، فتاوی موجود ہیں، تو آج علماء عوام فتویٰ کیوں صادر کر رہے ہیں؟ الغرض میرا فتویٰ، میرا موضوع یہ نہیں تھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سفر کے مہینے کے لوگوں نے منحوس قرار دیا، لیکن یاد رکھو کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہے، کوئی زمانہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف طور پر فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ اے لوگو، اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ اس میں چھوا چھوت نہیں ہے۔ کورونا مرض آیا تھا، لوگوں کا حال آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، لوگ اپنوں سے بھاگ رہے تھے، واللہ کورونا میں اہل اسلام کو دیکھا گیا، توحید والوں کو دیکھا گیا، مٹی ہو رہی تھی، لوگ وفات پا رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے اہل توحید ان کو غسل بھی دے رہے ہیں، ان کو کفنا بھی رہے ہیں، ان کو قبر میں اتار بھی رہے ہیں، کیونکہ اسلام کا جو حکم ہے لا عدوى ولا طیرۃ، ٹھیک احتیاط ضروری ہے لیکن یہ عقیدہ ہونا۔ اور میں نے بھی اللہ تعالیٰ جو ہمارے گاؤں کے بہت سارے ہمارے بڑے بزرگ چچا کورونا مردے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جہاں موقع مجھے بھی ملا ناچیز کو، خاکسار کو، میں نے بھی غسل دیا، لیکن عقیدہ یہی تھا غسل دینے کے وقت میں اللہ کا حکم، مرض میں یہ طاقت نہیں ہے، کورونا میں یہ طاقت نہیں وہ آ کر کے ہمیں چمٹ جائے، ہاں اللہ کا حکم ہوگا کہ کورونا تبھی آ کر کے ہم کو لگے گا، چھو لے گا۔ اللہ کہ لا عدوى ولا طیرۃ، اسلام میں چھوا چھوت نہیں ہے، ولا طیرۃ، اسلام میں بدفعلی بدشگونی نہیں ہے، ولا حامۃ ولا سفر، الو کا بیٹھ کر کے بولنا وہ منحوسیت والا عمل نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درس دے رہے تھے، آپ صحابہ کے عقائد کی اصلاح فرما رہے تھے، سارے صحابہ بغور اللہ کے نبی کی بات کو سن رہے تھے، ایک بدو مسجد کے کونے سے کھڑا ہو گیا، جنگل اور بیابان میں اونٹوں کا چرواہا، اونٹوں کا چرانے والا کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ فما بال ابلی، ٹھیک ہے مسئلہ آپ نے بیان کر دیا، میں اونٹوں کا مالک، اونٹوں کا چرواہا، میں جنگل بیابان صحرا میں اونٹوں کو چراتا ہوں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں جب میرے اونٹ جنگل بیابان میں چرتے ہیں اور وہ سرسبز و شاداب گھاسوں کو چر کے کھا کر کے موٹے تازے بالکل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اسی درمیان ایک خارش زدہ اونٹ، کھجلی والا اونٹ اس ریوڑ میں آ جاتا ہے اور پھر باقی اونٹوں کو وہ لگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ فمن احد الاولا، پہلے اونٹ کو مرض کہاں سے لاحق ہوا؟ پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے آئی؟ پہلے اونٹ کو کھجلی جس طریقے سے اللہ کے حکم سے آئی ہے، اسی طریقے سے دیگر اونٹوں کو بھی کھجلی اللہ ہی کے حکم سے آئے گی۔ بیماری میں طاقت نہیں کہ وہ ہمارے سے نکل کے آپ کو جا کر کے چمٹ جائے، احتیاط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں پر مت جاؤ، اور جس علاقے میں وبا پھیلی ہے وہاں کے باشندے وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، یہ اسلام کا یہ حکم ہے۔ کیا ہوا تھا؟ حزقیل علیہ السلام کا ذرا واقعہ آپ پڑھیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اے نبی کہ آپ نے نہیں سنا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ اپنے گاؤں اور بستی کو چھوڑ کر کے موت کے ڈر سے، وهم الوف حذر الموت، ان کی تعداد 1000 تھی، حذر الموت مفعول لہو وجہ بتا رہا ہے، موت کے ڈر سے اپنے بستیوں کو چھوڑ کر جنگل بیابان صحرا اور وسیع و عریض میدان میں جا کر کے اپنے تمبو اور قنات لگا لیے کہ ہم کو یہاں پر موت نہیں آئے گی۔
اسلام نے کہا تھا جس بستی میں ہو اگر وہاں پر وبا پھیلے وہیں پر جمے رہو. موت کے ڈر سے بستی کو چھوڑ کر کے نکل گئے. اللہ کو ان کا یہ عمل پسند نہ آیا. فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. اب تم موت سے بھاگے ہو تو یاد رکھو موت سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا ہے. رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیجا, ایک نشیب میں کھڑا ہو گیا اور ایک فراز میں کھڑا ہو گیا, اور انہوں نے آواز لگائی. اتنی زوروں کی آواز تھی, ایسی چیخ اور پکار لگائی, چشم زدن ایک لمحے کے اندر تمام کے تمام اس میدان کے لوگ موت کے آغوش میں چلے گئے. انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا. دیکھا ہڈیاں گل چکی ہیں, انسان کی کھوپڑیاں زمین میں دھس چکی ہیں, ان کے پاؤں کی پنڈلیاں, ہڈیاں, سینے کی ہڈیاں, ان کے سر سب زمین دوز ہو چکے ہیں. کہتے ہیں یا اللہ یہ کبھی زندہ بھی ہو سکتے ہیں؟ اس طرح ان پر. اور پھر سورہ بقرہ آپ ذرا پڑھیں, 2.5 پارے ہیں اس میں. اس سورہ میں رب العالمین نے الحیات بعد الممات, غور کرے تو غور کرنے والی بات ہے. الحیات بعد الممات, مرنے کے بعد زندگی ہے. اس پر اللہ رب العالمین نے, میں اگر حافظہ میرا صحیح ہے, 4 مرتبہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک پہلی مرتبہ جب 70 افراد بنی اسرائیل کے جو تھے ان کو لے کر کے موسیٰ کلیم اللہ طور پہاڑ پر گئے تھے, تب اللہ نے کہا تھا کہ سب کے سب تم مر جاؤ. وہاں کا واقعہ, عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ رہے سورہ بقرہ کے اندر. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, کہا تھا رب ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی. یہاں پر بھی الحیات بعد الممات. اور پھر یہ واقعہ سیقول جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہاں پر بھی الحیات بعد الممات. 4 مرتبہ رب العالمین نے موت کے بعد زندگی ہے, زندگی ہے, زندگی ہے. یہی دنیا پر ہی معاملہ ختم نہیں ہے. اللہ نے کہا مر جاؤ, سب مر گئے. حزقیل علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کبھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہیں, کھوپڑیاں سر میں اٹھاتا ہوں ہڈیاں گل جاتی ہے. اللہ نے کہا میرے پیغمبر یقین دلاؤ, آپ ذرا پکاریے زور سے, اے ہڈیوں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے جتنے ذرات اور باقیات ہیں اکٹھے ہو جائیں. تمام ہڈیاں اپنے اپنے سے آ کر کے مل گئیں. اللہ نے کہا میرے پیغمبر حزقیل حکم دو ان کو, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اے ہڈیوں تم اپنے گوشت, اعصاب اور کھول سے لبریز ہو جاؤ. چنانچہ یہ حکم ہوتے ہی تمام ہڈیوں میں گوشت, اعصاب اور کھال چڑھ گیا. اللہ نے کہا میرے پیغمبر آواز لگائیے اے مردہ جسموں کی روحوں تم جہاں بھی ہو اپنے اپنے جسم میں واپس آ جاؤ. تمام روحیں واپس آ گئیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے تقدیر کے مسئلے کو بیان کیا ہے. تقدیر پر ایمان لے آؤ. اگر مرض ہے تو وہاں سے آپ جا نہیں سکتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب آخری بات ہے صحابہ کرام ملک و شام جا رہے تھے, ابھی راستے میں تھے, خبر لگی کہ ملک و شام میں طاعون کا مرض ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو بیٹھالتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں ملک و شام چلیں کہ واپس چلیں. بعض صحابہ کرام نے کہا جو اللہ نے مقدر میں کر دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا, ہم کو ملک و شام چلنا چاہیے. بعض صحابہ کرام نے کہا نہیں, ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کو مدینہ واپس جانا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے رسول اللہ کے اصحاب, یا اصحاب رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے ساتھیوں, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ, جب تم کسی علاقے کے بارے میں سن لو کہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے تو ایسے سرزمی کا رخ مت کرو. نبی کی حدیث ہے, نبی کی حدیث آتی ہے, عمر فاروق کا حکم ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے اے نبی کے ساتھیوں, اے میرے ساتھیوں صحابیوں, یہاں سے تم کوچ کر چلو, مدینے کی راہ پر چلو. چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح آئے اور کہتے ہیں یا امیر المومنین, اے مومنوں کے امیر آپ پر موت کا خوف ہے, ارادہ تھا ملک و شام جانے کا, فرارا من قدر اللہ, کیا تم اللہ کے تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ موت تو ہر جگہ آئے گی. کہا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ تعالی, جس طریقے سے ہمارا یہاں پر آنا مقدر میں لکھا ہوا تھا اسی طریقے سے یہاں سے لوٹنا بھی ہمارے مقدر میں لکھا ہوا تھا, کیونکہ جس علاقے میں اب وبا پھیلی ہے, طاعون پھیلا ہے, وہاں پر جانے سے رب العالمین نے منع فرمایا ہے. تو مہینہ سفر کا چل رہا ہے, یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ ہمارا ہے اور بعض مسلمانوں کا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص مشرک ہے, اس کا عقیدہ ڈیمیج ہے, اس کا عقیدہ
عقیدے میں فساد اور بگاڑ ہے. اور بہت سارے ہمارے بھائی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں, اگر بلی راستے سے گزر جائے سفر کو روک دیتے, اتنے کمزور ہیں. نبی نے کہا من ردہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک, جس کو اس کی ضرورت سے بدشگونی نے روک دیا ہو فقد اشرک, وہ مشرک ہو گیا ہے, وہ مشرک ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آخری حدیث ہے, بات ختم کر دیں گے, الارم بج چکا ہے, وما منا الا, یاد رکھو ہم میں سے ہر کسی کے اندر خوف آ سکتا ہے, ڈر پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے سفر میں شر آ جائے, ہم خیر سے محروم ہو جائیں. لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین اگر بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, توکل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ توکل اور اللہ پر بھروسہ جو کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لیتا ہے. وما منا, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ خیال نہ پیدا ہو, لیکن اللہ رب العالمین توکل کے ذریعے سے ان تمام چیزوں سے اس کو بچاتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں سے نکلو تو گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا پڑھ لیا کرو, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑی پیاری دعا ہے. ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں نا تو شیطان کا سردار اور شیاطین گھر کے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں انتظار میں, اور جیسے ہی بندہ گھر سے باہر نکلا کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہا جاتا ہے ہدیتا کفیتا وقیتا وتنحى عنہ الشیطان, اس بندے کو تو رب نے ہدایت دے دی ہے, اس کا سفر خیر سے بھرا ہوا ہے. ہدیتا وکفیتا, اور یہ دعا اس کے لیے کافی ہو گئی, یہ دعا کی برکت سے شر سے محفوظ رہے گا. وقیتا, اور یہ پریشانیوں سے بچا لیا گیا. وتنحى عنہ الشیطان, شیطان جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا اس سے وہ جدا ہو گیا, الگ ہو گیا. تو ہر دعا کی ایک تاثیر ہے, ایک برکت ہے. تو یہ ماہ سفر چل رہا ہے, ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی وقت, ساتھ, لمحہ یا مہینہ یہ منحوس نہیں ہوتے ہیں. جو بھی دنیا میں ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین کا حکم ہے, یہ امر ربی ہے. اللہ تعالی ہمارے آپ کے عقیدے کی اصلاح فرمائے, ہمیں آپ کو توحید پر قائم و دائم رکھے, آمین. جب تک اس دنیا میں رہیں اسلامی تعلیمات پر قائم رہیں, عمل کرتے رہیں, اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک بر